السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ بے حدی عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس عطا فرمایا۔ آپ سب حضرات کو یہ ماہ مقدس مبارک ہو، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ کسی مہینے کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہونے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ مبارکباد دینا جائز ہے کہ رحمتوں کا مہینہ آیا ہے، برکتوں کا مہینہ آیا ہے، تو دیکھیں نا فجر کے وقت ہی اللہ کے گھر میں کتنی رونق لگی، تو یہ مبارکباد دینا جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی، ایسی کوئی حدیث شریف نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ماہ مقدس ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ گفتگو کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ آگے جو حکم آ رہا ہے وہ بھی ایمان والوں کے لیے آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ کیا ہے؟ کس پر ہے؟ ایمان والے پر۔ جو ایمان والا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، غیر مریض ہے، یعنی مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ جو آج کل ایک نیا مسئلہ ہے، یار میں کام کرنا ہوتا ہے تو میں روزہ نہیں رکھتا، یہ کوئی مسئلہ ہے شریعت میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں فرمایا ہو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں کہیں فرمایا ہو اے ایمان والو، جو لوگ فارغ ہیں، جنہیں کام کاج کوئی نہیں، وہ روزے رکھیں، باقی اپنا کام کریں؟ کوئی ہے ایسی حدیث؟ تو ہم لوگ کہتے ہیں یار میں کام کرنا ہے اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھتا۔ یہ کون سا ایمان والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے سے کہا ایمان والے روزے رکھتے ہیں، تو جو ایمان والا ہے وہ ہر حال میں رکھتا ہے، اور جو ایمان والا ہونے کے باوجود نہیں رکھتا اس کے ایمان کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرض حکم کو اس کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور رب فرماتا ہے فرض ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ میں نے تمہارے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی تھے، جتنے انبیاء علیہم السلام سب کی امتوں میں روزے فرض تھے۔ تعداد میں فرق تھا، روزے کی کیفیت میں فرق ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں ہر امت میں روزہ فرض رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو تم پر بھی روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ بندہ کام کاج کرنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، یونیورسٹی میں جانا ہو، کالج میں جانا ہو، اسکول میں جانا ہو، مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اور اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو روزہ رکھنے میں رکاوٹ ہو، اور مسافر بھی نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، بندے نے سفر کرنا ہے، وہ سفر ہو شرعی، اپنے شہر سے باہر کم از کم 92 کلومیٹر کی دوری پر جانا ہو، اور وہ بھی فجر سے پہلے جانا ہو، تب اس بندے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ 6 بجے گاڑی چلنی ہے تو وہ یہ کہ نہیں جی میں آج سفر کرنا ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو روزے تم پر ہے فرض کیے گئے، تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ہم پر حضور کے صدقے کتنا کرم فرمایا ہے، ہمارا روزہ چھوٹا ہے ثواب بڑا، ان کے روزے بڑے تھے ثواب چھوٹے۔ ان میں سحری کا کانسیپٹ نہیں تھا، جو افطاری کے وقت کھا لیا، سونے سے پہلے کھا لیا، اور وہی ان کے اگلے روزے کے لیے اہتمام ہے۔ جبکہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تسحروا، ایمان والو سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو۔
کیوں؟ فَإِنَّا فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، اللہ تعالیٰ نے سحری کھانے میں برکت رکھی ہے۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا کر ہمارے لیے کتنے، اور فائدہ بھی ہمارا، اور پھر اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ تسحروا، سحری کھایا کرو، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تم میں اور اہل کتاب پہلے لوگوں کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے، ان میں سحری نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں سحری کی بھی توفیق عطا فرمائی، اس کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بھی عطا فرمایا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سحری کل کی کل برکت ہے، ساری کی ساری برکت۔ ہم بسا اوقات اس میں بھی سستی کر جاتے، کہتے ہیں یار صبح صبح اٹھا نہیں جاتا، میں رات کو ہی کھا لیتا، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اٹھو سحری کھاؤ، یہ کل کی کل برکت ہے، زیادہ نہیں کھا سکتے، رات کو زیادہ کھا لیا اور سحری کے وقت نہیں کھا سکتے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ ایک پانی گھونٹ پانی ہی پی لو، پر سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے۔ لو اللہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھی بھیج رہے ہیں۔ دیکھو کتنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اہتمام فرماتا ہے۔ ابھی روزہ شروع نہیں ہوا، ابھی تو صرف اللہ کھلا پلا رہا ہے، اور میرے بندوں کھاؤ اور پیو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے اوپر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تمہارے کھانے میں برکت ہے۔ تو جب روزہ رکھ لیں گی اللہ تعالیٰ پھر کیا عطا فرمائے۔ اس روزے کی اہمیت کے پیش نظر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رمضان المبارک کے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا۔ ہمارے پاس الحمدللہ آ گیا، اور یہ مقدروں کے ساتھ ہی ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال انہی صفوں میں بیٹھتے ہوں گے، لیکن آج نہیں ہے، اور اگلے سال پتہ نہیں ہم نے بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی برکتوں والا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا فرمان سنایا، اور پھر فرمایا دیکھو کتنی برکتیں ہیں۔ عام دنوں میں جب تم نفلی کام کرتے ہو، چاہے وہ نفل نماز پڑھنی ہو یا اس کے علاوہ کوئی نفلی کام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہی کام رمضان میں کرو گے، اللہ تمہیں نفل کا نہیں فرضوں کا ثواب عطا فرماتا۔ اور پھر جو عام دنوں میں فرض پڑھے جاتے ہیں، وہی فرض جب رمضان میں پڑھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا۔ تو پھر برکت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اس ماہ مقدس کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں عطا فرمایا، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور دعا کریں جو جوش ہمارا رمضان کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے، یہ 20 کے بعد بھی ہو، 15 کے بعد بھی ہو، ہمیشہ ہو، رمضان کے جانے کے بعد بھی ہو۔ اور یہ مہینہ نا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، جو ہم بہانے بناتے ہیں نا، او یار صبح اٹھا نہیں جاتا، یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر رات کو تراویح کی نماز پڑھ کے 10 ساڑھے 10 بجے گھر جاؤ، پھر کسی نے کھانا کھانا ہے، سوتے سوتے 12 بج گئے، 3 بجے پھر اٹھ گئے، سحری کی، فجر کی نماز پڑھی، بعد میں درس قرآن بھی سنا، قرآن پاک خود بھی پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے رمضان میں 3 گھنٹے سونے کے بعد فجر پڑھ سکتے ہو، تو رمضان کے بعد 6 گھنٹوں کے بعد نہیں اٹھ سکتے؟ کہتے نہیں نیند نہیں پوری ہوتی، تو رمضان میں بھی تو اللہ پوری کر ہی دیتا ہے نا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس، کل کو کوئی کسی کے پاس عذر نہیں ہوگا. دیکھ لیں صبح 4:30 بجے سے لے کے شام 6:30 بجے تک کھانے پینے سے رکیں گے نا، حلال کھانے پینے سے بھی رب روک دیتا ہے اور بندہ رک جاتا ہے، تو کیا عام دنوں میں ہم حرام سے نہیں رک سکتے؟ یہ ماہ مقدس، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ ہمیں جھجوڑنے کے لیے آتا ہے کہ انسان، اللہ نے تیرے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ نے تیرے اندر قوت اور طاقت رکھی ہے کہ تو اپنے دشمن سے جو تجھے جنت سے نکالنا چاہتا ہے، رب سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر اتنی قوت اور طاقت رکھی ہے کہ تو ان سب کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اس لیے ایمان والے اپنے اندر کی قوت کو پہچان اور اپنے دشمن کا مقابلہ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں عزتوں کے تاج عطا فرمائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ طویل حدیث شریف ارشاد فرمائی. اس کے علاوہ ایک حدیث شریف آتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کیا کرو. فرائض تو جو پڑھنے ہیں نا وہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، لیکن فرمایا 4 کام کثرت سے کرو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 کام کون سے ہیں؟ فرمایا 2 کام وہ ہے کہ اگر تم کرو گے تمہارا رب راضی ہو جائے گا. فرمایا اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی کوئی نہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے وہ کون سے کام ہے جن سے رب راضی ہو جاتا ہے؟ فرمایا پہلا کام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کثرت سے پڑھنا، شہادتین کی گواہی دینا. جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دے دیتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. اور فرمایا نمبر 2 اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا کہ یا اللہ ہم تیرے در پہ آگے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے بندے تو میری بات مان، میں نے تجھے عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ عذاب دینے میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ تو نفع نقصان سے پاک ہے. فرماتا ہے بندے میں نے تجھے عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیتا. لیکن معافی سے مراد خالی یہ نہیں ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، تو گناہ چھڑنا ہی کوئی نہیں. یہ معافی نہیں ہے. معافی کیا ہے کہ جو گناہ کیا ہے ایک تو اس پر شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور اس کا اگر تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کی ادائیگی کرنا، اگر کسی کی حق تلفی کی ہے اس کا حق واپس کرنا، اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے اس سے معافی کرانا، اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، وہ فرائض میں ہے تو ان فرائض کی قضا ادا کرنا. یہ ساری چیزیں جب مکمل ہو جاتی ہے، بندے کی توبہ مکمل ہو جاتی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کام سے رب راضی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، دوسرا گناہوں کی معافی مانگنے سے. فرمایا 2 کام جن کے بغیر تمہارا گزارا کوئی نہیں. فرمایا نمبر 1 اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اللہ سے جنت مانگنی چاہیے. ہمارے بعض نعت خواں حضرات ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اسی جنت جانا ہی نہیں. جنت کی توہین بھی کفر ہے، جنت کی توہین کرنا کفر ہے، یہاں تک کہ جہنم کی توہین کرنا بھی کفر ہے. اور جہنم کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے، او میں سانو جہنم میں کہنا اسی دیں جی جہنم دی آگ بجھا دینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے نا تو اس کی بدبو سے سارے دنیا والے مر جائیں. ہم نے اس کو سمجھے کوئی نہیں ہوا. فرمایا اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اس کے بغیر تمہارا گزارا کوئی نہیں. فرمایا نمبر 2 جہنم سے پناہ مانگنا، اس کے بغیر بھی تمہارا گزارا کوئی نہیں ہے. یہ 4 کام کرو رب راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی جنتیں بھی عطا فرمائے. تو یہ ماہ مقدس آیا ہے کہ جو ہمیں اپنے رب کے قریب کرنے والا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے
آپ فرماتے ہیں اے ایمان والو صومو روزہ رکھو، تصحو روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں تندرستی عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں یار روزہ رکھیا نا تو میں بس ویسے ہی لگا جانا، کمزوری آ جائے گی، فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ رکھو اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہاں یہ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہے، 29 ہوں گے یا 30، ظاہر ہے 4 یا 29 کا یا 30 کا۔ ہم اتنے خوش نصیب ہیں رمضان المبارک 29 کا بھی ہو، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا ہے، اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے، لیکن اس کو جس نے 29 کی قدر کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ 30 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا وہ مسافر ہو وہ یہ روزے نہ رکھ سکے تو باقی دنوں میں اس کو پورا کرے۔ اب آپ بتائیں یہ جو بیماری ہے نا اس سے مراد یہ نہیں ہے مجھے نزلہ ہو گیا، میرا بخار ہو گیا ہلکا سا تو کہا چلو جی بیمار ہے اللہ نے کہا روزہ نہ رکھو۔ اور بھائی ہر بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جس میں آپ کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہ کہے اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یا آپ نے جو 2 دن میں ٹھیک ہونا تھا وہ 5 دن لگ جائیں گے، یا آپ کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یا آپ کی ہلاکت کا خدشہ ہے، ایسی بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ سر درد ہو ہلکا سا بخار ہو کہتے کل دا روزہ نہ رکھنا پرسوں رکھ لینا، ایسے ہی اجازتیں اپنی طرف سے دی جا رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں ایسی بیماری میں رخصت ہے کہ جس میں آپ کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر رہ گئے روزے تو پھر کیا کرو، معافی نہیں ہے، معافی پھر بھی نہیں ہے، جب رمضان کا مہینہ گزر جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے تو جتنے روزے رہ گئے ہیں اگلا رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لو۔ یہ رمضان کے روزے چھوڑ یہ فرض ہے، جس طرح نماز رہ جائے تو اس کی ادائیگی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھے، بعض لوگ کہتے ہیں جو آخری جمعہ نہیں ہوتا جمعۃ الوداع اس میں 4 رکعت نماز پڑھ لو تو قضائے عمری ادا ہو جاتی ہے، چاہے 50 سال کی نمازیں ہوں وہ ساری ادا ہو جاتی ہے۔ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی قضا عمری کی یہ شکل نہیں ہے۔ 4 رکعتیں پڑھنے سے 10 سال 50 سال کی نمازیں ادا ہو گئی ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح اگر رمضان کے روزے رہ گئے ہیں تو معافی کوئی نہیں، جب اللہ صحت عطا فرمائے تو اپنا اگلا رمضان آنے سے پہلے ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں، ایسے بھی بیمار ہیں یا بعض اوقات بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے اور ان کو دوبارہ صحت کی امید نہیں، یا ایسی بیماریاں ہیں جیسے شوگر جو ہائی لیول کی ہوتی ہے، انسولین نہ لگائیں، دوائی نہ کھائیں، یا تو بہت ہائی ہو جائے گی جس سے جان کو خطرہ ہے، یا انتہائی لو ہو جائے گی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہ اس کا اپنا تجربہ ہے، یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور چونکہ صحت کی امید نہیں وہ فدیہ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی برکت عطا فرمائے۔ اور وہ رب کیا فرماتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ، اور اس جسم کی زکوٰۃ یہ ہے روزے رکھنا۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جب جسم کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، روح بھی پاک ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے
اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو نماز کس کے لیے پڑھی ہے؟ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اللہ تو فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ آج کس کے لیے کرتے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ ہے میرے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے دیتے؟ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے۔ ہاں یہاں یہ زکوٰۃ کا بھی آ گئی بات۔ آج کل ہوتا ہے رمضان میں راشن تقسیم کرتے، اگر وہ زکوٰۃ کے مال کا ہے تو ہم نے باہر جو لائن لگائی ہوتی ہے پتہ ہی کوئی نہیں مستحق ہے یا نہیں ہے، اگر غیر مستحق لے جائے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جس طرح دینا فرض ہے نا، اسی طرح مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ غیر مستحق کو بغیر تحقیق کے دے دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی، اللہ نے یہ فرمایا روزہ میرے لیے، حدیث قدسی ہے، وانا اجزی بھی، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یا اللہ نماز بھی تو تیرے لیے ہے، حج بھی تیرے لیے، زکوٰۃ بھی تیرے لیے، وجہ کیا ہے تو روزے کو اپنے ساتھ خاص کیوں کرتا ہے؟ تو محدثین بیان فرماتے ہیں کہ ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں ریاکاری کوئی نہیں۔ نماز کا ایک ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے اس کا، ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کی اور قیام میں ہاتھ باندھ لیے پتہ چلتا ہے بندہ نماز میں ہے، رکوع کیا پتہ چلتا ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں ہے پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ میں مال دیتا ہے تو دکھتا ہے کہ مال دے رہا ہے، حج میں احرام باندھتا ہے تو دکھتا ہے یہ احرام باندھے ہوئے ہے، یہ حج یا عمرہ کرنے والا ہے، طواف کرتا ہے تو دکھتا ہے۔ لیکن روزہ کس کو دکھتا ہے؟ پتہ ہے کس کا ہے کس کا نہیں؟ یہ اللہ کا اور بندے کا راز ہے۔ وضو کرتے ہیں نا، کلی کرتے ہیں تو کوئی بندہ ایسا ہے کہتے ہیں یار تھوڑا قدر کر لی کسی کی پتہ لگ رہا ہے کوئی؟ روزے میں تو غرغرہ بھی نہیں کرتے ہیں، یار کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہاتے ہیں، اب واش روم میں گئے ہیں، دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، سر پہ پانی بہا رہے ہیں، جب چہرے سے گزرتا ہے ہونٹ بند کر لیتے ہیں یار پانی اندر نہ چلا جائے، حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو چونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری ممکن نہیں، یہ رب کا اور بندے کا راز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب راز ہے یہ میں جانتا ہوں تو اس کا ثواب بھی میں ہی جانتا ہوں، اس کا ثواب بھی میں ہی جانتا ہوں، ہر نیکی کا اجر، اس کا ثواب، اس کی گنتی یہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے لکھنا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے میں نے کتنا ثواب عطا فرمایا۔ یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اس کو ایک یوں بھی پڑھا گیا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ خود تمہارا رب ہے۔ باقی عبادتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنتیں عطا فرماتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو رب اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا، اللہ فرماتے اس کو بندے کو رب مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ ماہ مقدس آیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، آج قدر کریں گے تو پھر جنت میں اللہ تعالیٰ انہی دنوں کا حوالہ دے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ کہ جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ لوگ جو جنتی ہوں گے، جب وہ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ لوگ اپنی من پسند زندگی میں ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے، قطوفها دانیہ، وہاں گچھے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا، اللہ فرمائے گا کھاؤ پیو خوشی کے ساتھ، کس لیے؟ فرمایا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے کہ جو تم نے دنیا میں روزے رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کی برکت سے تمہیں جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن کب؟ جب آج اس ماہ مقدس کی قدر کریں گے، اس کے روزے رکھیں گے، اور کیسے رکھیں گے؟ جیسے رکھنے کا حق ہے، یہ نہ ہو کہ اس حدیث کے ہم مصداق ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے،
عرض کیا اس کو کون پھاڑے گا؟ کیسے پھاڑنا ہے؟ فرمایا جھوٹ اور غیبت۔ جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو گویا اس نے ڈھال کو پھاڑ دیا ہے، اس نے روزے کی نورانیت کو ختم کر لیا ہے، اس کو بھوک اور پیاس حاصل ہوئی ہے، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا تھا وہ نہیں ہوا۔ اب آ رہے جو نا ویسے، اور کسی نے کہا، ایک جاپانی بندے نے مسلمان سے پوچھا، یار بڑے خوش نصیب ہو تم، یار تم روزے رکھتے ہو، بڑی بات ہے، تم اتنی دیر جو ہے وہ بغیر کھائے پیے گزارتے ہو۔ مسلمان نے کہا خالی یہ نہیں ہے، روزے میں خالی بھوکا پیاسا نہیں رہنا پڑتا، جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، غیبت بھی نہیں کرتے ہیں، بددیانتی بھی نہیں کرتے ہیں، خیانت بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا یار تمہاری تو موجیں ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم خالی روزے میں نہیں کرتے، ہمیں سارا سال ان کاموں سے بچنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ہم مسلمان۔ ایک تو ایسے بھی ہونا تو بڑی غنیمت ہے، بلکہ ہماری تو رمضان میں چھری اور زیادہ تیز ہو جاتی۔ کافروں کے ملک میں مسلمانوں کی رمضان میں چیزیں سستی ہو جاتی ہے، مسلمان مہنگی کر لیتے، کوئی مسلمان کھا ہی نہ لے۔ خالی کھانے پینے کی چیز کے بات نہیں کر رہا، پہننے کی بھی ہو جاتی ہے، ہر چیز کے اندر ہی۔ لیکن مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، روزے کی نورانیت حاصل کرنی ہے تو یہ خالی یہ نہیں ہے کہ میں نے باجماعت نماز پڑھ لی ہے، بھوک پیاس برداشت کر لی ہے تو ہم نے 10 بندوں کو دھوکہ بھی دے دیا ہے تو پھر بھی روزے کی نورانیت ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا اس کو جب تک نہیں پھاڑو گے اس وقت تک جو ہے وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نورانیت عطا فرمائے گا، اور جب پھاڑ دو گے تو پھر بھوک پیاسی آنی ہے۔ تو ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے خالی بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے، ہم نے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم نے اس کی پوری نورانیت حاصل کرنی ہے، اور اس میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنے آنے والی زندگی بھی سنوارنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان جائے تو مسلمان بھی جائے اور مسجدیں یہ کہتی پھریں کہ اے پروردگار دنیا سے رمضان گیا ہے کہ مسلمان ہی چلا گیا۔ یہ آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ یا اللہ اب آئے ہیں تو یا اللہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، جب تک جیتے رہیں گے یا اللہ تیرے حضور جھکتے رہیں گے، اور یہ جو عبادتوں کا ذوق اور شوق تو نے عطا فرمایا ہے یا اللہ اسی طرح رمضان کے بعد بھی اس کو باقی فرمانا، اور رمضان المبارک میں ہمیں ڈھیروں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا الہی اس ماہ مقدس کی ہم سب کو نورانیت عطا فرما، اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جس طرح تو نے تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے رکھنے کے کہا ہے یا اللہ اسی طرح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی یہ ماہ مواسات ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مقدس کے صدقے یا اللہ ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنا اور اپنے پیاروں کا پیار عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما۔ یا الہی ہمارے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری تسبیح و تحلیل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی ہمیں اپنی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں زندگی عطا فرما۔ یا الہی دین اسلام پر موت عطا فرما، جب دم واپسی ہو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔